السلام علیکم. ویلکم ٹو آن لائن یونیورسٹی رمضاس. آن لائن یونیورسٹی رمضاس میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اور مجھے سیف امر بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو خوشخبری دیتا چلوں کہ رمضاس نیٹ ورک آپ کے لیے لا رہا ہے آپ کے کیریئر کونسلنگ کی مکمل معلومات کا ایک سیٹ جو کہ مختلف ویڈیوز پر مشتمل ہوگا. لہذا تمام تر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے. آج ہم بات کریں گے کہ کسی اچھی یونیورسٹی کا انتخاب کیسے کیا جائے، کیونکہ ایف ایس سی کے بعد جب بچہ کسی کالج سے فارغ ہوتا ہے تو اسے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کس یونیورسٹی میں جائے، یونیورسٹی کا انتخاب کیسے کرے، اور اس کے لیے اسے کسی تجربہ کار آدمی سے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض دفعہ اساتذہ اسے بتاتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی کا انتخاب کیسے کرنا ہے، اور بعض دفعہ وہ اس بارے میں رہنمائی نہیں کرتے، فقط بورڈ کے نمبر لینے اور انٹری ٹیسٹ پر زور دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کو نہیں معلوم ہوتا کہ انٹری ٹیسٹ کے بعد جو یونیورسٹی میں جا رہا ہے وہ یونیورسٹی کیسی ہے، اس کا سکوپ کیا ہے، اس کی رینکنگ کیا ہے، اور وہ اسے کس حد تک کامیاب بنا سکتی ہے. لہذا ان تمام مسائل سے نبڑنے کے لیے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیے، کیونکہ بعض ایسے مسائل ہیں جن کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا جاتا، اور بعد میں جا کے جب پتہ چلتا ہے تو اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. پھر آپ کو سال ضائع کرنے اور بار بار فیس بھرنے اور دیگر مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے. لہذا ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے اور یونیورسٹیز اور کیریئر اور مختلف ڈگری پروگرام کی مکمل معلومات کے لیے ہمارے چینل سے وابستہ رہیے، اور ایک اچھی یونیورسٹی کا انتخاب کرنے کے لیے کن ضروری باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے، ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کریں. تو چلیے بنا وقت برباد کیے ہم اپنے ٹیوٹوریل کی طرف بڑھتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ایک بہت ہی ضرورت جس کی سمجھی جائے اس قسم کا ایک موضوع ہے، ایک سوال ہے جس پر بحث ضروری ہے، اور اس سوال کے بنا ہم اچھی یونیورسٹی کا انتخاب نہیں کر سکتے. تو کوشچن یہ ہے: which things that one should keep in mind before choosing a university؟ یعنی کہ کسی شخص کو ایک یونیورسٹی کا انتخاب کرتے ہوئے کن باتوں کو اپنے دماغ میں رکھنا ضروری ہے. ہر شخص اس کا مختلف جواب دے گا، لیکن ہم یہاں آپ کو کچھ سوالات بتائیں گے جو آپ اپنے دماغ میں رکھیں تو آپ اچھی یونیورسٹی کا انتخاب کر سکتے ہیں. There are the 12 questions that one must have to remember before choosing a university. So, which are as follows، جو کہ مدرجہ ذیل ہیں. پہلا اور سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ in which degree you wanna get admission، یعنی آپ کس ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں. جی ہاں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے جو کہ آپ کو اپنے ایف ایس سی کے آغاز سے ہی طے کر لینا چاہیے تھا کہ آپ آیا میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں، انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہیں. اور یاد رہے کہ انجینئرنگ اور میڈیکل یعنی کہ پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل کے بعد کئی شعبے ہوتے ہیں، اور ہر شعبے کو ڈگری کہا جاتا ہے. اور ڈگری ایک پیپر کا نام ہے جو آپ کو یونیورسٹی کی مکمل ایک کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد آپ کو دی جاتی ہے، جو کہ بی ایس 4 سالہ، بی ایس سی 2 سالہ یا بی ایس سی 4 سالہ، اس طرح ایم ایس یا ایم ایس سی 2 سال. اس کے بعد آپ کو جو سرٹیفکیٹ یا رزلٹ ملتا ہے اسے ڈگری کہتے ہیں. اور اس ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن لینے کے لیے کچھ اسپیشل سبجیکٹس کا ہونا ضروری ہے. ایک اسپیشل آئیڈیا، ایک
اسپیشل ڈائریکشن جو آپ نے پہلے سے سلیکٹ کر رکھی ہے. مثال کے طور پر آپ انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کریں گے. لہذا یہ طے کر لیں کہ آپ کو کون سی انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنی ہے، کس ڈگری میں ایڈمیشن لینا ہے، آیا سول، میکینیکل یا کسی اور میں. نمبر 2 پہ جو بات آتی ہے وہ اس یونیورسٹی کا ریکگنائزڈ ہونا ہے، جو کہ سب سے اہم ہے. آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی، جس یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، وہ HEC سے ریکگنائزڈ ہے یا نہیں. کیونکہ جو یونیورسٹی HEC سے ریکگنائزڈ نہیں ہے، اس سے ڈگری لینے کے بعد آپ نہ کہیں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، نہ ہی آپ کو کوئی نوکری مل سکتی ہے. اس میں کچھ اور فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں، جیسا کہ اگر آپ کو انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لازمی طور پر چیک کرنا ہوگا کہ اس یونیورسٹی کی وہ ڈگری، یعنی وہ انجینئرنگ کی ڈگری جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل یعنی کہ PEC سے اپرووڈ ہے یا نہیں. کیونکہ PEC سے غیر اپرووڈ شدہ ڈگریز کو کہیں نہیں مانا جائے گا. انجینئرنگ کی وہی ڈگری مانی جائے گی جو PEC سے ریکگنائزڈ یا اپرووڈ ہوگی، اور جس یونیورسٹی میں اس کے بنا کرائی جائے وہ ڈگری آپ کے لیے کسی طرح بھی فائدہ مند نہیں ہے، اور اس یونیورسٹی میں آپ کو ایڈمیشن نہیں لینا چاہیے. اگر آپ کوئی اس طرح کی ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ PEC سے اپرووڈ نہیں ہے، جیسا کہ آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ یا کوئی اور نان انجینئرنگ پروگرام، جیسا کہ جس کے آگے انجینئرنگ وغیرہ آتا ہے، کرنا چاہ رہے ہیں جو PEC نہیں بلکہ ایک اور ادارہ NCEAC اپروو کرتا ہے، تو اس سے اپروو ہونا بھی لازمی ہے. یاد رہے کہ ان سے اپروو ہوئے بغیر آپ کی ڈگری کسی کام کی نہیں ہوگی، چاہے آپ اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں. تو اب بھائی سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ آیا یونیورسٹی HEC سے ریکگنائزڈ ہے نہیں ہے، یا PEC سے اس یونیورسٹی کی ڈگری اپرووڈ ہے، یا NCEAC سے وہ ڈگری اپرووڈ کروائی گئی ہے، یا کیسے ہمیں یہ پتہ چلے گا. تو اس مقصد کے لیے رمضان کی مزید آنے والی ویڈیوز میں مکمل طور پر بحث ہوگی، جسے آپ ضرور دیکھیے گا. آپ کو مکمل طریقہ کار بتایا جائے گا، آپ کو وہ یونیورسٹیاں بھی گنائی جائیں گی جن میں ڈگریز اپرووڈ ہیں، آپ کو ویب سائٹس کا تعارف کروایا جائے گا جہاں سے آپ یہ سب انفارمیشن بآسانی لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس یونیورسٹی میں کس ڈگری کے لیے جانا ہے. The third question is that what is the ranking of that university in your country and in your world. آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کی رینکنگ آپ کے ملک میں کیا ہے، اور تھرو آؤٹ دا ورلڈ اس کی رینکنگ کیا ہے. اگر یونیورسٹی کی رینکنگ HEC سے یا کسی اور انٹرنیشنل ادارے سے آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ وہ اچھی ہے، تو آپ کو اس یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہیے. کیونکہ ہائی رینکنگ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی کا معیار اور ڈگری کا معیار اچھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو جابس اور جلدی مل جاتی ہیں اور ان کی ڈگری کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. لہذا آپ کو ایسی یونیورسٹیز کا انتخاب کرنا چاہیے جن کی رینکنگ ہائی ہو. میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ ان کو مکمل طور پر سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے مکمل استفادہ کیا ہوگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے. اللہ حافظ.